السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں مناہل اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل پوائنٹ۔ دوستو، ایک بار پھر میں انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ دوستو، رسومات کا تعلق یا تو مذہب سے ہوتا ہے یا ثقافت سے۔ ہر علاقے، قبیلے، حتیٰ کہ ہر خاندان میں پائی جانے والی رسمیں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔ شادی بیاہ، موت، حتیٰ کہ بچوں کی پیدائش کی رسومات ان کے ماننے والوں کے لیے کافی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، لیکن دیگر لوگوں کو وہ کافی عجیب محسوس ہوتی ہیں۔ زمانے نے اپنے انداز بدلے تو کئی روایات نے بھی دم توڑ دیا اور ان کے ماننے والوں نے بھی اسے ساتھ لے کر چلنا مناسب نہیں سمجھا، لیکن ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی ان رسومات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں 7 ایسی ہی رسومات کا ذکر کیا جا رہا ہے جو سننے میں تو شاید آپ کو عجیب و غریب محسوس ہوں، تاہم ان کے ماننے والے آج بھی موجود ہیں۔ نمبر 7، درختوں کے ساتھ شادی رچانا۔ ہندوؤں میں یہ روایت پائی جاتی ہے کہ لڑکی کی باقاعدہ شادی سے پہلے ان کی شادی درختوں کے ساتھ کر دی جاتی ہے اور شادی کے بعد اس درخت کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ اس رسم کے ماننے والوں کا کہنا ہے کہ اس طرح لڑکی پر بری بلا اثر انداز نہیں ہوتی، اور اگر کوئی برا اثر ہوتا بھی ہے تو وہ درخت کے کٹتے ہی دور ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، لڑکیوں کے پاؤں موڑنا۔ چین میں لڑکیوں کے چھوٹے اور مڑے ہوئے پاؤں خوبصورتی کی علامت سمجھے جاتے ہیں، اسی لیے چھوٹی عمر کی لڑکیوں کے پاؤں زیادہ لمبے نہ ہوں انہیں موڑ کر باندھ دیا جاتا تھا، اور پھر سالوں تک اس کے پاؤں ایسے ہی بندھے رہتے۔ لڑکی جب بالغ ہو جاتی ہے تو اس کے پاؤں سے یہ پٹی ہٹا دی جاتی ہے۔ یہ رواج امیر خاندانوں کی لڑکیاں اپناتی ہیں، جبکہ غریب خاندانوں میں صرف گھر کی بڑی لڑکی کے پاؤں اس طرح باندھے جاتے ہیں تاکہ اس کی شادی کسی امیر شخص کے ساتھ کی جا سکے، جس سے ان کی مالی مدد بھی ہو سکے، ورنہ وہ عورتیں جو کام کرتی ہیں ان بندھے ہوئے پیروں کے ساتھ ایک قدم بھی نہیں چل سکتی۔ جب لڑکی کے پاؤں چھوٹے اور مڑے ہوئے ہو جاتے ہیں تو وہ لوٹس، ایک خاص قسم کا جوتا پہننے کے قابل ہو جاتی ہیں۔ نمبر 5، مردے سے بھیک منگوانا۔ انڈونیشیا کے قبائلی علاقوں میں مردوں کو دفن کرنے سے پہلے مدفن اور کھانے کے لیے پیسہ جمع کرنے کے لیے مردے کو خود ہی پیسے جمع کرنے پڑتے ہیں اور بھیک مانگنی پڑتی ہے، اور وہ یہ کام لیٹے لیٹے نہیں کرتا بلکہ اس کے عزیز اسے سہارا دے کر چلاتے ہیں، اور جس گلی اور بازار سے یہ مردہ گزرتا ہے لوگ اسے پیسے دیتے ہیں۔ اس طرح مردہ اپنے دفن کے اخراجات خود اکٹھا کرتا ہے۔ نمبر 4، بچوں کے اوپر سے کودنا۔ اسپین میں یہ روایت 16ویں صدی سے چلی آ رہی ہے۔ سال میں ایک دن کیتھولک ضیافت نامی یہ تہوار منایا جاتا ہے۔ اس تہوار میں سال بھر میں پیدا ہونے والے بچوں کو سڑک پہ لٹا دیا جاتا ہے اور ایک انسان شیطان کا روپ دھار کر ان کے اوپر سے کودتا ہے۔ وہاں کے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسا کرنے سے ان کے بچے زندگی بھر مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچے رہتے ہیں۔ نمبر 3، آگ کے فٹ بال کا کھیل۔ انڈونیشیا میں ماہ رمضان کے آنے کی خوشی میں آگ کے ساتھ ایک کھیل کھیلا جاتا ہے۔ اس کھیل میں آگ کا ایک گولہ تیار کیا جاتا ہے جس کی شکل اور کھیلنے کا انداز بالکل فٹ بال جیسا ہوتا ہے۔ مقامی لوگ اس کھیل کو سیپک بولاپی کا نام دیتے ہیں۔ اس کھیل میں بھی فٹ بال کی طرح ہر ٹیم میں 11 کھلاڑی ہوتے ہیں۔ اس کھیل کو عموماً رات کے ٹائم ہی کھیلا جاتا ہے، اور اس کھیل کو کھیلنے کے لیے کھلاڑیوں کو روحانی عمل سے گزرنا پڑتا ہے، جس میں کھیل سے پہلے 21 دن کے روزے رکھنا ہوتے ہیں، مختلف اوراق پڑھے جاتے ہیں اور آگ سے پکے ہوئے کھانوں سے پرہیز کیا جاتا ہے۔ کھلاڑی اس 21 دن کے محیط تزکیہ نفس کی مشق کے بعد پاک ہو جاتا ہے۔ ان 21 دنوں میں کھلاڑی دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات میں جاگتے ہیں۔ ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد کھلاڑیوں کو آگ سے ڈر محسوس نہیں ہوتا، اس لیے وہ آگ کے اس گولے کو ننگے پاؤں سے ٹھوکریں مارتے ہیں۔ نمبر 2، بیٹی کے پیدائش پر 111
पौधे लगाए जाते हैं। अगरचे हिंदू मजहब में बेटी के पैदाइश पर खुशी का इजहार नहीं किया जाता, लेकिन भारत की रियासत राजस्थान में बेटी के पैदाइश की खुशी में इलाके में 111 पौधे लगाए जाते हैं। अगर सालाना 100 लड़कियां भी पैदा हों तो गांव वाले एक साल में 11,100 दरख्त उगा लेते हैं। गांव वालों का मानना है कि जिस तरह लड़कियां बड़ी होकर खानदान को बढ़ाती हैं और परवान चढ़ाती हैं, वैसे ही दरख्त भी उनके साथ बड़े होकर फल देने लगते हैं। नंबर 1, गम के इजहार के लिए उंगलियां काटना। मुख्तलिफ तहजीबों में गम के इजहार के लिए मुख्तलिफ अंदाज अपनाए जाते हैं। खास तौर से किसी की फौतगी पर कोई सीना को भी करते हैं, कोई चीखते चिल्लाते हैं, जबकि इंडोनेशिया में डाइनी कबीले के लोग किसी के मरने पर एक अजीब अंदाज अपनाते हैं, जो रोते हुए ना सिर्फ खाक और धुआं अपने चेहरे पर मलते हैं बल्कि अपने हाथों की उंगलियां ही काट देते हैं। इस कबीले के लोगों का कहना है कि मरने वाला अगर एक कमजोर दिल शख्स है तो फिर उसे अगले जहां में ताकतवर और बहादुर बनाने के लिए खानदान के लोग अपने हाथों की उंगलियां काटकर ये कुर्बानी देते हैं। मरने वाले को मरने के बाद आसानी मिले, इसके लिए उसके खानदान की करीबी खवातीन अपने हाथों की उंगलियां काट देती हैं। उंगलियां काटने से पहले उंगलियों के पोरों को 30 सेकंड के लिए बांध दिया जाता है। काटने के बाद उंगलियों के पोरों को खुश्क होने के लिए रख दिया जाता है और बाद में एक खास जगह पर दफना दिया जाता है। डाइनी कबीले के लोगों का कहना है कि उंगलियां काटने पर जो तकलीफ और दर्द महसूस किया जाता है, दरअसल वो अपने प्यारे के बिछड़ने का दुख होता है, जिसका वो इस तरह इजहार करते हैं। इस कबीले में न सिर्फ मौत के वक्त उंगलियां काटी जाती हैं, बल्कि पैदाइश के वक्त बच्चे की माँ ही बच्चे की छोटी उंगली काट देती है ताकि वो दूसरों से मुख्तलिफ हो और लंबी जिंदगी जिए। तो नाज़रीन, ये थी दुनिया की चंद एक अजीबोगरीब रसूमात। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।